Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی ملاقات ہو گئی کہیں حضرت خضر علیہ السلام سے. حضرت خضر علیہ السلام سے کہیں ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میرے واسطے یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے زندگی میں کوئی غم تکلیف نہ آئے اور میں ساری زندگی بے غم ہو کر گزاروں، کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ دعا تو ہو نہیں سکتی یہاں دنیا میں، کیونکہ غم تو آئے گا، تکلیف تو آئے گی، لہذا میں یہ دعا تو نہیں کر سکتا. البتہ ایک بات کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ تم ذرا تلاش کرو اپنے ماحول میں جو آدمی تمہیں سب سے زیادہ بے غم نظر آئے یا سب سے زیادہ کم تکلیف والا نظر آئے، سب سے زیادہ راحت میں نظر آئے، اس کا مجھے پتہ بتا دینا. اس کے لیے میں تمہارے لیے دعا کر دوں کہ اللہ میاں اس کو ایسا بنا دیجیے. یہ آدمی جو سب سے زیادہ راحت میں ہے، سب سے زیادہ آرام میں ہے، عیش میں ہے اور تکلیفیں اس کو سب سے کم ہیں، تو اس جیسا بنا دیجیے، یہ دعا کر دوں. تو تلاش کر کے بتاؤ کوئی آدمی. یہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے سوچا کہ چلو کم از کم ایسی دعا تو ایسا تو مل جائے گا کہ جو بہت زیادہ راحت اور آرام میں ہے، عیش میں ہے. تو یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، چاروں طرف گھوم پھر کے دیکھا تو ایک جوہر ہی ملا، جو جوہر یہ سونا چاندی زیورات اور یہ قیمتی پتھر یہ فروخت کرتا تھا. تو دیکھا تھا بڑی عالیشان اس کی دکان تھی، اس میں نوکر چاکر تھے اور بڑی شاندار سواری پہ سوار ہو کے آتا تھا، اور اس کی دکان بھی بڑی مزین اور آراستہ پیراستہ، گھر بھی بڑا عالیشان. اور جا کے دیکھا تو بیٹے اس کے بڑے خوبصورت اور صحت مند دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو ظاہری حالات سے بالکل معلوم ہوا کہ یہ شخص بڑا عیش میں ہے. تو خیال ہوا کہ اس کے بارے میں دعا کراؤں کہ ایسا بن جاؤں. لیکن جب دعا کرانے کے جانے لگے تو خیال آیا کہ ذرا اس سے پوچھ تو لوں کہ بھائی تم کس حال میں ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر کوئی اور گڑبڑ ہو اور پھر جو رہی صحیح حالت ہے اس سے بھی جاؤں. تو جا کے پوچھا اس سے کہ بھائی تم بڑے آرام میں معلوم ہوتے ہو، بڑے دولت مند ہو، بڑی اچھی دکان ہے، بڑے نوکر چاکر ہے اور ساری دنیا کی راحتیں نظر آتی ہیں، تو کوئی ایسا تو نہیں کہ میں چاہتا ہوں تم جیسا بن جاؤں، تو کوئی ایسا تو نہیں، کوئی تکلیف تو میں ایسی لاحق ہو کہ پریشان کن ہو. تو وہ تنہائی میں لے گیا کہ ذرا میرے ساتھ آؤ. لے جا کر اس سے کہا کہ بھائی تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں بڑا دولت مند اور بڑا عیش و آرام میں ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم میں اور تکلیف میں کوئی اور ہے ہی نہیں. اور پھر اسے جو تفصیل بتائی اپنے گھر کی، اپنی بیوی کی اخلاقی حالت کے بارے میں ایسی ایک قصہ سنایا جو زبان سے سنانا بھی مشکل ہے، اور کہا کہ میں اس کی وجہ سے اس قدر اذیت میں ہوں کہ کوئی لمحہ میرا ایسا نہیں گزرتا جس کے اندر مجھے یہ اذیت لاحق نہ ہوتی. تو تم میرے ظاہری حالات کو دیکھ رہے ہو، ظاہری دولت کو دیکھ رہے ہو، لیکن اندر سے میرے دل میں جو آگ سلگ رہی ہے صدمے کی اور غم کی، اس سے تم واقف نہیں. تو یہ سمجھا کہ دیکھو جتنے لوگ میں عیش آرام میں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کون کس مصیبت میں، کس بلا میں گرفتار ہے. تو جا کے کہا کہ جی میں نہیں بتا سکتا کسی کا کہ کون کہ فلاں جیسا ہو جاؤں، خدا جانے کس کے بارے میں کہہ دوں کہ اس جیسا ہو جاؤں اور اندر سے وہ کس بلا میں مبتلا ہو. تو کائنات میں کوئی، اس دنیا میں کوئی بھی شخص صدمے سے، غم سے، تکلیف سے فارغ ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا کہ کسی کو کوئی دولت دے دی ہے اور کسی کو سے کوئی دولت لے لی ہے. کوئی ہے اس کو صحت نصیب ہے، دولت کم ہے. کسی کے پاس دولت ہے، صحت کے اندر پریشانی ہے.
کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں، معاشی حالات خراب ہیں. غرض ہر شخص کا اپنا الگ حال ہے اور تکلیفیں اس کو پہنچنی ہیں دنیا میں. جب پہنچنی ہی ٹھہری، تکلیفیں تو پہنچنی ہی ٹھہری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے تو میں اس کے لیے تکلیف کو دائمی راحت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ تکلیف اور یہ صدمہ، یہ پریشانی اس کے لیے دائمی راحت کا ذریعہ بن جائے اور اس کا مقام بلند ہو جائے. آخرت میں جب پہنچے میرے پاس تو ایسا پاک صاف ہو کر پہنچے کہ یہ اعلیٰ ترین درجات کا مستحق.